بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم یمن کا زمانہ تھا جب بادشاہوں کی شان و شوکت عروج پر تھی۔ ایک مشہور بادشاہ سلمان بن زبیر اپنی عقل، انصاف اور طاقت کے باعث دور دور تک جانا جاتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جس کا نام غرا بن رافع تھا۔ وہ اپنی چالاکی اور طلسماتی علم کے باعث مشہور تھا۔ اس نے بچپن سے ہی جادو کے ذریعے لوگوں کو حیران کیا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی کئی بار اس کے کرشموں سے متاثر ہو کر اسے انعامات دیتا۔ بادشاہ کے دشمن جب بھی حملہ کرتے، غرا اپنے جادو کے زور سے ان کے لشکروں میں خوف و ہراس پیدا کر دیتا۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے پاس ایسا شخص موجود ہے، لیکن غرا سمجھتا تھا کہ بادشاہ کی سلطنت اس کے جادو کے سہارے قائم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غرور پیدا ہونے لگا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے سامنے آ کر بولا، اے بادشاہ، اگر میں نہ ہوتا تو تیرا تخت کب کا زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، مگر دل میں سوچا کہ غرور انسان کو ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کے دشمنوں نے یمن پر ایک بڑا حملہ کیا۔ غرا نے ہمیشہ کی طرح اپنی کتاب کھولی، منتر پڑھے، مگر اس دن کچھ عجیب ہوا۔ کتاب کے اوراق جلنے لگے، کلمات بگڑ گئے اور اس کا جادو الٹا پڑ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ درباری گھبرا گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے علاج کے لیے محل کے خاص خیمے میں لے جاؤ۔ کئی دن گزر گئے مگر غرا کی حالت نہ سنبھلی۔ وہ بے بسی سے پڑا رہتا اور خود سے کہتا، میرا جادو ختم ہو گیا، اب میں کس کے سہارے جیوں۔ اس کے غرور کے محل ڈھہ چکے تھے اور اس کے اندر امید کی بجھتی ہوئی چنگاری اب راکھ بن چکی تھی۔ ایک دن بادشاہ خود اس کے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، غرا، کیسا ہے تو؟ غرا نے کمزور آواز میں کہا، اے بادشاہ، میں مر رہا ہوں، مگر جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ بادشاہ نے سکون سے کہا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، انسان خود اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نے طاقت کو رب سمجھ لیا، اس لیے تیرا غرور تجھے زمین پر گرا گیا۔ مگر سن، جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر غرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، کیا میرے لیے بھی کوئی امید ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ تو دل سے توبہ کرے، نہ کہ خوف سے۔ اگلی صبح غرا نے اپنے تمام جادو کے سامان اور کتابیں جمع کیں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک وادی میں گیا۔ اس نے ایک بڑی آگ روشن کی اور بولا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہا، مگر آج میں تیرے حضور جھک گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ اپنی ہر کتاب آگ میں ڈالتا جاتا اور اس کے ساتھ اس کے غرور کے آثار بھی جل کر راکھ بن جاتے۔ شاگرد روتے ہوئے کہنے لگے، استاد، آپ کا سارا علم ختم ہو گیا۔ غرا مسکرا کر بولا، نہیں، آج میں نے اصل علم پایا ہے، توحید کا علم۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو وہ خود وادی میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ غرا سجدے میں گرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے غرا، آج میں نے تجھے جادوگر نہیں بلکہ بندہ خدا پایا ہے۔ غرا نے سر اٹھایا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں نے سمجھ لیا ہے کہ طاقت اور علم سب فریب ہیں اگر ان کے پیچھے شکر اور عاجزی نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تو میرا عالم ہے، جادوگر نہیں۔ تو لوگوں کو سکھائے گا کہ دعا جادو سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد غرا نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن سکھاتا، لوگوں کو سمجھاتا کہ طاقت رب سے الگ نہیں ہوتی۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے پوچھا، غرا، جب تو موت کے قریب تھا تو کیا سوچتا تھا؟ غرا نے مسکرا کر کہا، میں سوچتا تھا کہ اگر بادشاہ نے اس دن مجھ سے رحمت کی بات نہ کی ہوتی تو میں کبھی ہدایت نہ پاتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، یہ میری نہیں، اللہ کی رحمت تھی جس نے تجھے توبہ کا راستہ دکھایا۔ برسوں بعد جب غرا بوڑھا ہوا تو اس نے اپنی زندگی کے آخری دن ایک نصیحت لکھی، طاقت، علم، دولت، یہ سب امتحان ہیں، ان پر فخر نہ کرو بلکہ ان سے خدمت کرو۔ جو خود کو طاقتور سمجھتا ہے
وہ دراصل سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اسی رات وہ پرسکون نیند میں چلا گیا۔ اس کے جنازے میں بادشاہ خود شریک ہوا اور قبر پر کھڑے ہو کر کہا، یہ وہ شخص ہے جس نے جادو سے بادشاہت کو بچایا مگر توبہ سے اپنے دل کو بچا لیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے، مگر جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی بندے کو نہیں چھوڑتی جب وہ سچے دل سے لوٹ آئے۔